أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان کی بلیسنگز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دورہ قرآن کرتے ہیں اور بہت ساری قرآن سے ریلیٹڈ عبادات کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور قرآن کے حقوق میں قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس پہ تدبر کریں، اس پہ غور کریں، دین کا علم حاصل کریں، اور جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ چیز پہ ہمیں عمل میں اپنانے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو یہی مقصد ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ القدر کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا، کہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیاری صورت میں ہمیں کیا بات بتائی ہے۔ صورت بہت مختصر ہے، کل 5 آیات ہیں، ابتدائی مکی دور کی سورہ ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے جیمز ہیں جب ہم اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی خاص سورہ ہے جس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، قرآن سے ریلیٹڈ بھی اور اس رات کی خاصیت کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آنے والے آڈیوز میں ان کے جو جیمز ہیں، جو ان کی خاصیت ہے، جو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ہدایت کی بات بتائی ہے، اس سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے۔ ابھی ہم پہلے جس چیز کو سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ قرآن پاک میں آئی ہے تو اس کا مقصد کیا تھا۔ مقصد تو ہم انسان کی کوشش ہے سمجھنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کمپلیٹ نالج والی ہے، وہ جانتی ہے کہ کیا مقصد تھا۔ لیکن اور بھی بہت ساری صورتیں آئیں، اور بھی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انداز کلام تھا، خاص کر جو پہلی آیت ہوتی ہے یا کنکلوڈنگ لاسٹ آیا ہوتی ہے کسی بھی سورہ کی، اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مین میٹر ہے، کیا تھیم ہے اس سورہ کا۔ تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ سورۃ القدر اور باقی صورتوں میں کیا ڈفرینس ہے، اس کی پلیسمنٹ کہاں پہ ہے، کیونکہ سورۃ القدر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مصحف میں، یعنی کہ جو آپ کے پاس قرآن کی کاپی ہے، اس میں اس کی جو نمبرنگ ہے وہ 97 نمبر پہ ہے۔ اس کو ہم ترتیب مصحف کہتے ہیں، یعنی بائنڈنگ کے اندر ریٹن فارم میں، لیکن ترتیب نزولی یعنی یہ نازل کب ہوا، تو یہ جو صورت ہے یہ نازل ہوئی ہے 25 نمبر پہ۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے قرآن پاک میں نمبر 25 لکھا ہے کہ یہ 25 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، تو یہ ابتدائی مکی دور کی صورتوں میں سے ایک مختصر سورہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے شان نزول میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ اس کے بیہائنڈ کانٹیکسٹ آف ریولیشن کیا تھا، کیا وجوہات ہوتی ہیں، کچھ صورتوں کی وجوہات ہوتی ہیں، ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے صورتیں یا آیات اتاری جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے اس صورت کی اہمیت کیا ہے۔ سورۃ القدر کی بارے میں اسٹڈی کرنے سے پہلے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو آپ لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ نئے بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ علم شیئر کیا جائے۔ جو لفظ ہے رمضان، اس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو عربک میں سے ہم رمضان کہتے ہیں، اور رمضان کے جو روٹ لیٹرز ہیں، ہم جانتے ہیں کہ عربک میں جو تمام الفاظ ہیں موسٹ آف دیم، ان کی جو روٹ لیٹرز ہیں یعنی کہ وہ 3 بیسک حرف سے مل کے بنتے ہیں، ٹرائی لیٹرل روٹس جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو رمضان جس 3 حرف یا الفابیٹس سے مل کے بنا ہے وہ ہیں رامادہ، اور رامادہ کے لٹرل میننگ ہے اسکروچنگ ہیٹ یا ڈرائینس، یعنی کہ بہت ہی زیادہ تیز لو والی جو گرمی ہوتی ہے اس کو، یا جو ہمارا اس میں پیاس کے ساتھ جو ہمارا گلا سوکھتا ہے اس کو رمد کہتے ہیں۔ اور پھر اسی سے جو
اونٹ تھے جب وہ بیٹھتے تھے ریت کے اوپر، تو جب وہ بیٹھتے تھے تو ان کے جو پاؤں کے ہوف یا ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں یا ان کے جو گھٹنے ہوتے ہیں، جب ان کو سینڈ یا ریت لگتی تھی تو وہ کہتے تھے رمد الابلی، یعنی کہ وہ جو ابل ہے، یعنی کہ وہ جو اونٹ ہے، اس کو جلن ہو رہی ہے، وہ جل رہا ہے اس کا پاؤں یا اس کا جو گھٹنا ہے گرمی سے، حدت کی وجہ سے۔ اور پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے گرمی انسان کو تنگ کرتی ہے یا انسان کو جلاتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس طرح کی جو گناہ انسان کے ہوتے ہیں، وہ رمضان کا جو مہینہ انسان کے گناہوں کو برن کرتا ہے۔ انسان کی اچھائیاں رہ جاتی ہیں لیکن انسان کے جو گناہ ہیں وہ جل جاتے ہیں، بھسم ہو جاتے ہیں رمضان میں۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کہ ہمارے بہت فیمس اسکالر ہیں تفسیر کے۔ پھر رمضان سے ریلیٹڈ ہی جو لفظ ہم کہتے ہیں، اردو میں ہم روزہ کہتے ہیں، عربک میں ہم اس کو صوم کہتے ہیں، صاد واو میم صوم، اور صائمہ لفظ بھی ہم سنتے ہیں، صائمین بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صائمین میں سے بنا لیں، ہمارے روزے کو قبول کر لیں۔ تو جو صوم ہے، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ایوائڈ کرنا، پرہیز کرنا، ایبسٹیننس کرنا، یعنی کہ کسی چیز سے وڈرال کرنا، پیچھے ہٹ جانا۔ پہلے آپ کوئی کام کر رہے تھے لیکن اب آپ اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں صوم۔ اور اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ بھی صاد واو میم ہیں، صائم یا صائمہ، یہ جو لفظ ہیں یہ صوم سے مل کے بنے ہیں، اور صوم کہتے ہیں روزے کو یا فاسٹ کرنے کو، اور یہ استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز سے پیچھے ہٹ جانا۔ تو یہ عربز جو اس زمانے کے تھے، اس زمانے میں روزے نہیں رکھتے تھے عربز، تو وہ روزہ رکھواتے تھے یا وہ بھوکا رکھتے تھے اپنے گھوڑوں کو، اور وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ وہ گھوڑوں کو ٹفن اپ کریں، گھوڑوں کو مضبوط بنائیں، ان کو اسٹرانگ بنائیں، کیونکہ انہوں نے جنگوں پہ جانا ہوتا تھا، کئی سال ان کی جنگیں، کئی مہینوں ان کی جنگیں جاری رہتی تھیں، پھر وہ ٹریولنگ بھی کرتے تھے، تو ٹریولنگ میں ان کے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان نہیں ہوتا تھا اپنے لیے بھی یا اپنے گھوڑوں کے لیے، خچر کے لیے، تو وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ زیادہ تر ٹریولنگ کرتے تھے، یا جو لوٹ مار کرتے تھے تو گھوڑوں کو ان کو ٹفن اپ کرنا ہوتا تھا لانگ ڈسٹینسز کے لیے، تو وہ گھوڑوں کو پھر بھوکا رکھتے تھے، اس کو کہتے تھے حصان الصائم، کہ جو حصان ہارس کو کہتے ہیں گھوڑے کو، اور صائم یعنی کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ روزے سے ہے، یعنی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ ان کو رکھواتے تھے۔ تو اسی سے پھر انہی کی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو لینگویج ہے وہ عربک ہے، اور عربک میں ہم جب ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک جو لفظ ہوتا ہے اس کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں، اور پھر جو لٹرل یا لفظی میننگ ہوتے ہیں اسی سے پھر اصطلاحی یا اس کے فگریٹو میننگز جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کو یوز کرتے ہیں۔ پھر ایک تھرڈ میننگ ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کس طرح استعمال کیا، پھر وہ صرف اسپیسیفک ٹو قرآن ہو جاتا ہے وہ مطلب۔ تو یہ رمضان اور صوم کی تھوڑی سی ووکیبلری اور سے ریلیٹڈ کچھ باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان کا مہینہ بتایا، اس میں ہم صوم رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں، تو یہ تمام جو ورڈز ہیں یہ عربک سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب ہم چلیں گے سورۃ القدر کی طرف۔ سورۃ القدر جو ہے یہ اما پارہ کی، یعنی کہ 30th جز کی آخری آیات، آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کا نمبر 97 ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مصحف کے اندر بہت طویل اور یعنی کہ احکامات والی اور مختلف قوموں کے ساتھ جو ہوا وہ صورتیں آ چکی ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، النساء ہے، الاحزاب ہے، بہت ساری صورتیں آ چکی ہیں جن میں احکامات ہیں، محرمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شریعت کیا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اینڈ میں پلیس کیا۔ جو اسکالرس صورتوں کا نظم یعنی کہ اس کی ردم، یعنی کہ اس کا وہ جو ایک پیٹرن ہے یا آرگنائزیشن ہے اسٹرکچر کے، کس صورت کو کہاں پہ پلیس کیا گیا، یہ ایک ڈیوائن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ سورۃ القدر کو سورۃ البینہ سے پہلے رکھا گیا اور سورۃ العلق کے بعد رکھا گیا۔ تو یہ جو پلیسمنٹ ہے یا آرگنائزیشن آف سورہ ہے، یہ بھی ایک کمپلیٹ قرآن کی سائنس ہے، ایک اسٹڈی ہے جس کو سورہ کو اسکالر اسٹڈی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو کنیکشنز ہیں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپس میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ العلق میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو حکم دیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس رب نے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر سورۃ العلق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، اور جب اللہ کے قریب ہو جائیں تو پھر سورۃ العلق کی آخری آیت کے بعد آتی ہے سورۃ القدر کی پہلی آیت، اور اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی کہ جب اللہ کے ہم نے سجدہ ریز ہو گئے ہم سورۃ العلق کے اینڈ میں، اور پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ کنیکشن دے رہے ہیں سورۃ القدر میں کہ جب سورۃ القدر کو ہم پڑھتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم جائیں گے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں کیا کرنا ہے کہ سجدہ ریز ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص جو کرم ہوتا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ اپنا شرح کرتے ہیں، دین کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ جن لوگوں کے پاس اسکالرس کے پاس ہوتی ہے، تو وہ پہلی آیت سورت کی اور اس کے ساتھ اس سے جو پہلے آنے والی سورت ہے اس کی آخری آیت کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے اسکالرز نے سورۃ العلق کی آخری آیت کو اور سورۃ القدر کی پہلی آیت کو کنیکٹ کیا ہے۔ اب ہم سورۃ القدر کو اوپن اپ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ آیات شیئر کروں گی قرآن پاک کی۔ یہ کیونکہ انفارمیشن ہے، ایکسٹرا انفارمیشن ہے، تو یہ آپ سن سکتے ہیں۔ ابھی نوٹس، اب اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نوٹس کو سٹاپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ یہ آپ کے صرف دل کو ٹچ کرنے کے لیے ہیں۔ دل کو ہم کیوں ٹچ کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، ربیع قلبی، را با یا عین، ربیع قلبی ہم کہتے ہیں نا، دعا مانگتے ہیں عربک میں، تو ربیع کہتے ہیں اسپرنگ کو، دلوں کی بہار بنا دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ربیع عربک میں کہتے ہیں ٹانگوں کو کراس لیگ کر کے بیٹھنا، یعنی کہ کسی بھی چیز کی سیٹلمنٹ کا نشان، اسٹیبلٹی کا نشان ہوتا ہے۔ تو جو ربیع قلبی کا مطلب ہے کہ اس کو ہمارے دلوں میں جما دے قرآن کو۔ تو ہمارے دلوں میں قرآن کیسے جمے گا؟ وہ اس طرح نہیں جمے گا کہ ہم صرف جلدی سے قرآن پاک کی تلاوت کر جائیں یا اپنا دورہ قرآن کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ دورہ قرآن کرنا بھی سنت ہے اور بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ہم جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے اس کو ٹچ نہیں کر رہے ہوتے، ہم بیسک مفہوم سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ربیع قلبی کہتے ہیں تو ہم اپنی لائف کو قرآن کے ساتھ ڈیووٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ہمیں قرآن کے ساتھ اپنی لائف کو کیوں ڈیووٹ کرنا ہے؟ اس کے اسکالرز ہمیں 3 ریزنز بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے آسانیاں جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں، اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں قرآن کے ساتھ جو ہمیں شرف ملتا ہے، قرآن کو اپنی جب ہم لائف ڈیووٹ کرتے ہیں، ہم اپنے دن کے سارے کام کرتے ہیں، ہم جاب پہ بھی جاتے ہیں، ہم گھر کو بھی سنبھالتے ہیں، گروسریز بھی کرتے ہیں، سارے کام کرنے کے بعد تھوڑا سا وقت جو ہمارا ہم کوالٹی ٹائم ہوتا ہے، می ٹائم ہوتا ہے، جب ہم قرآن کو دیتے ہیں، بے شک روز کا آدھا گھنٹہ کچھ پڑھ لیں، کچھ سن لیں، کچھ لکھ لیں قرآن سے ریلیٹڈ، تو یہ دنیا میں ہماری جو قرآن سے محبت ہے یہ ہمارا خاتمہ بالخیر اور ہمارے لیے مشکلات میں سے آسانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر قرآن دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم دنیا میں قرآن کو اپنا صاحب، اپنا کمپینین، اپنا دوست بناتے ہیں، تو جو سیکنڈ فیز ہے ہماری زندگی کی، قبر کی زندگی، یہ ہمارا قبر میں ساتھی بن جاتا ہے۔ دنیا میں جس کو ہم ساتھی بنا رہے تھے اب وہ ہمارا قبر میں ساتھی ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ہمیں اسکالرز بتاتے ہیں کہ قرآن قیامت کے دن، اب جب ہم قبر میں سے نکلیں گے تو ہم باہر ہوں گے، تو قیامت کے دن جو ہے یہ ہمارا شافعی بن کے آئے گا، ہماری شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ جب انسان ترس رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا ادھر ادھر، اپنے ماں سے ریکویسٹ کر رہا ہوگا، اپنے باپ سے، اپنے بہن بھائی بیوی بچوں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوگا پلیز مجھے تھوڑے سے نیک اعمال دے دو، تو اس وقت انسان کے لیے جو 2 چیزیں انٹرسیسر یا شفاعت کے لیے آئیں گی وہ ہوگا انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق۔ قرآن ایک بک فارم میں، ایک اللہ تعالیٰ اس کو ایک شکل دے دیں گے، پرسونیفائی کر دیں گے، قرآن آئے گا، اور اسی طرح روزہ چل کے آئے گا کہ وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ انسان میرے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اس نے مجھے اپنے دل کی بہار بنایا ہوا تھا، اس کا دن نہیں گزرتا تھا، یہ رات کو سو نہیں سکتا تھا جب تک یہ ایک آیت نہیں سمجھ لیتا تھا، یہ ایک آیت کسی اور کو نہیں بتا لیتا تھا، تو ایسے انسان کے لیے میں شفاعت کرتا ہوں۔ اور اگین جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پاورفل حدیث ہے، ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو اپنے گھر میں لکھ کے لگا دینا چاہیے تاکہ آتے جاتے سب لوگ پڑھیں اور ہم بھی اس سے بار بار ریمائنڈ ہوں کہ القرآن حجت لکا او علیکا، کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں گواہی ہے، حجت ہے، یا تمہارے خلاف۔ اگر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے تو یہ ہمارے لیے حجت بنے گا، اور اگر ہم اس کو اپنے پیچھے ڈال دیں گے، ہم اس کو پریورٹی نہیں دیں گے، اس کو ہم صرف کبھی کبھی پڑھیں گے، بہت کم موقعوں پہ، صرف رمضان ٹو رمضان پڑھیں گے، تو پھر یہ ہمارے خلاف گواہی بن سکتا ہے معاذ اللہ۔ تو حدیث پاک والقرآن حجۃ لک و علیک، یہ بہت زیادہ پاورفل ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کو اپنے لیے اپنی فیور میں اپنے ساتھ بنائیں تاکہ یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے انٹرسیشن کر سکے۔ تو اس لیے جب ہم ربیع قلبی کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دلوں کی بہار بن جائے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو ویسے نہیں سمجھ رہے جیسے اسے سمجھنے کا حق ہے، شیطان نے ہماری زندگیوں میں ہمارے کاموں کو بڑھا دیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم صراط المستقیم پہ رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، وہ ہمارے عمل میں آئے، تو ہمیں قرآن کی سمجھ دے دیں۔ پھر جب ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ دے دیتے ہیں، پھر ہمارا دل کھلتا ہے، فردر ایک سٹیپ ہم لیتے ہیں اور ہم چلتے ہیں ان ڈیپتھ اسٹڈی کی طرف۔ پھر جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم ایک سورت کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگ رکتے ہیں، ہم پہلی ایک آیت کو پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس آیت میں
کچھ خاص ہے جو پہلے قرآن گزر چکا اس میں نہیں ہے. اب فار ایگزامپل سورۃ القدر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب لیلۃ القدر جو ہے وہ 3 دفعہ آیا. قرآن پاک میں یہ سیکوینس نہیں ریپیٹ ہوئی کہیں بھی, 2 دفعہ ہوئی ہے, القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. لیکن سورۃ القدر ایک واحد سورہ ہے قرآن پاک کی جس کا پورا سبجیکٹ میٹر ایک ہی ٹاپک کو کمپلیٹ کرتا ہے, کور کرتا ہے, اور وہ اسی کی یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں ہی بات کرتا ہے, کوئی اور ٹاپک ٹچ نہیں کیا گیا. تو اب ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کو دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر کیا, کس کانٹیکسٹ میں کیا. تو ہم ان آیات کو صرف ایک دفعہ اس کو گو تھرو کریں گے تاکہ ہماری کانسیپٹ ہمارا اور کلیئر ہو جائے. پھر ہم جب سورۃ القدر پہ واپس پلٹ کے آئیں گے تو ہمیں اس صورت سے اور زیادہ محبت ہوگی, اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے. قرآن پاک کی سورہ نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی کہ قرآن یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 185 میں کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اس میں. یہ فرقان ہے یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی کہ ہم قرآن کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں نا, کیونکہ سورۃ القدر قرآن کے بارے میں ہے. تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس لیے نہیں کہ تمہارا سینہ تنگ ہو, تمہیں اس کے ذریعے ڈرانا ہے اور ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ اليوسف آیت نمبر 2 اور 3 میں کہتے ہیں کہ ہم نے بے شک ہم نے انا انزلناہ قرآنا عربیًا, بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی میں لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو, تاکہ تم عقل کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کو ایک قصہ بتانے جا رہے ہیں, ایک خاص واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ احسن القصص ہے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس قرآن میں, خاص کر اس قرآن میں بتایا ہے. اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے. تو یہ میں آپ کو آپ کے ساتھ اس لیے انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں کہ قرآن کے بارے میں جتنی آیات آئی ہیں بے شمار آیات ہیں, لیکن جب ایک سورت سٹارٹ ہوتی ہے تو قرآن کے بارے میں ہر دفعہ ایک منفرد سٹائل سے اللہ تعالیٰ اوپن اپ کرتے ہیں. جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی تنگی کے لیے نہیں بھیجا قرآن, اس کو آپ کو لوگوں کو بتانا ہے, نصیحت کے لیے بھیجا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہہ دیا کہ عربک میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ عقل کرو. ہم سمجھتے ہیں عربک بہت مشکل ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ عربک میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم لوگ عقل کرو, اس میں سے لیسنز لو, سمجھو اس کو. پھر اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام را, یہ ایک کتاب ہے ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ تم نکالو لوگوں کو ان اندھیروں میں سے نور کی طرف, اپنے رب کے حکم کے ساتھ صراط العزیز الحمید کی طرف, یعنی کہ وہ جو رستہ ہے جو صراط ہے ایک رستہ ہے اور اللہ ہے جو زبردست ہے, بہت خوبیوں والا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے نازل نہیں کیا قرآن تم پہ اس لیے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ, یعنی کہ تکلیف کے لیے, مشقت کے لیے قرآن نہیں دیا کہ اس کا پڑھنا تم پہ بھاری ہو, گراں ہو, بلکہ یہ تو یاد دہانی ہے, یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں, یعنی کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت نمبر 192 سے 195 میں کہتے ہیں بے شک یہ قرآن اتارا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے, اس کو لے کر اترا ہے روح الامین, یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کے اترے ہیں اعلیٰ قلبی کا, آپ کے دل پہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پہ اترے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں, آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں, لوگوں کو بتانے والوں میں سے, خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں. بلسان عربی مبین, روشن واضح عربک زبان میں, عربی میں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے قرآن نازل کیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے, روح الامین لے کے آئے ہیں. تھرڈ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اترا ہے, اور فورتھ بات یہ ہے کہ یہ عربین مبین میں ہے, اوپن کلیئر
ایگزیکٹلی ایکوریٹ لینگویج عربک میں ہے. تو یہ تمام آیات ہیں قرآن پاک سے ریلیٹڈ جو ہمیں ملتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی نازل کیا قرآن کو. 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور البتہ ہم اس کی خود یقیناً ہم اس کی خود حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ پاورفل آیات ہیں، کچھ میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہیں، آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن سے ریلیٹڈ کس قسم کی آیات آئی ہیں. اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں جو پہلی آیات ہیں، درمیان کی بھی اور اینڈ کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حکیم کہا ہے، مجید کہا ہے، معجزہ کہا ہے، حق، نور، شفا، ہادی، راشد، بہت سارے الفاظ، بہت سارے ایڈجیکٹیوز خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لینگویج کو یوز کیا، عربک کو قرآن پاک کی ڈیفینیشن کے لیے. تو یہ تمام آیات ہیں جس سے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کی کیا قدر و منزلت ہے، اور ہمارے گھر میں کتنی عظیم معجزے والی چیز ہے جس سے ہم جو ہیں وہ ایک طرح سے اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے جیسے سے قرآن سے کنیکٹ ہونے کا حق ہے. تو یہ جو سورہ ہے سورۃ القدر، جس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ڈیٹیل میں، یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کب نازل ہوا. جو تمام آیات ہم نے اب تک دیکھی ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں قرآن کی قدر و منزلت کے بارے میں، قرآن کو ڈیفائن کر رہی ہیں کہ وہ فرقان ہے، وہ نور ہے، وہ شفا ہے، وہ ہدن ہے، وہ رحمہ ہے. لیکن یہ جو سورہ ہے سورۃ القدر، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کب نازل ہوا. یعنی کہ جیسے سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شہر الرمضان میں نازل ہوا، لیکن شہر الرمضان کا ذکر تھا 185 میں، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. خاص ایک رات تھی، خاص وہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے ریفرنس اس کا. تو وہ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. تو باقی جو تمام قرآن ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی قدر و منزلت کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کتنا مجید ہے، وہ کتنا حکیم ہے، وہ کتنی اس کی بابرکت آیات ہیں، اوپن بیانات ہیں. لیکن وہ کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں ہوا. اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ ہم انفارمیشن جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. تو یہ سورۃ القدر کا تعارف تھا. اب ہم چلیں گے سورۃ القدر کے شان نزول یعنی کانٹیکسٹ آف ریولیشن کی طرف، اور اس کے بارے میں اسکالرز کی مختلف اوپینینز ہیں. کچھ اسکالرز جو ہیں وہ اس بات پہ اس حدیث سے ایگری کرتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ مرسل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور وہ ہر وقت جہاد کے لیے جو ویپنز ہوتے ہیں، جو ہتھیار ہے، وہ اٹھائے رکھتا تھا. تو صرف عبادت کے لیے وہ اپنے ہتھیار نیچے رکھتا تھا، لیکن وہ کئی ہزار سال تک، کئی ہزار مہینوں تک اس نے جو ویپنز تھے، ہتھیار تھے، وہ نیچے نہیں رکھتا تھا، بلکہ ہر وقت تیار رہتا تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. تو جب اس شخص کے بارے میں بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حیران ہوئے کہ اس شخص کی تو نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات اس شخص کی جو بنی اسرائیل کا تھا اس کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بتایا، تو وہ بھی بہت امیزڈ ہوئے، بہت حیران ہوئے. تو اس کے بعد پھر یہ سورہ ریویل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی کہ جس میں بتایا گیا کہ امت مسلمہ میں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گفٹ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر ہے، اور اس کو اگر جو شخص پا گیا اس کی جو عبادت ہے وہ اس شخص سے جو بنی اسرائیل کا تھا، جس نے تھاؤزنڈز آف منتھس، ہزار مہینے جو تھے جہاد کیا پرسسٹنٹلی، یعنی کہ لگاتار، بیچ میں کوئی بریک نہیں لیا، کوئی گیپ نہیں لیا، اس سے زیادہ امت مسلمہ کو عبادت کا ثواب ملے گا جس کو لیلۃ القدر مل گئی. اس کے علاوہ ایک اور ٹریڈیشن، ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ہی ایک شخص تھا، بہت عبادت گزار تھا، جو ساری ساری رات جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور جیسے ہی صبح ہوتی تھی تو وہ بھاگ کے باقی دنیا کے کاموں میں لگ جاتا تھا، اور سارا دن دنیا کے کاموں میں مشقت کر کے رات کو پھر اللہ کی عبادت میں کرتا تھا. اور یہ کام اس نے 1000 مہینے کیا. الف شہر جو ہے 1000 مہینے، تو اس نے بہت سارے مہینوں تک، ہزارہ مہینے تک یہی کیا. تو تب یہ سورہ جو تھی وہ ریویل کی گئی، نازل کی گئی. تو یہ حدیث ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں روایات ہیں، مرسل حدیث ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، محبت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو، اپنے مقرب بندے کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. تو یہ شان نزول سے ریلیٹڈ 2 آراء ہیں اس شخص کی، بنی اسرائیل کی. ایک وہ جس نے اپنے ہتھیار نیچے نہیں رکھے اور وہ کانسٹنٹلی جہاد کرتا تھا، اور دوسرا وہ شخص جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا. ہزارہ مہینے گزر گئے، انہوں نے بہت عبادت کی، اور پھر جب صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت امیزڈ ہوئے تو ان لوگوں کی امیزمنٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ قدر کو نازل کیا. اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس بات کو لے کے پریشان ہوتے تھے کہ جو گزشتہ امتیں تھیں، گزشتہ جنریشنز تھیں، اقوام تھیں، ان کی لائف سپین بہت لمبے تھے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ دیر زندہ رہتی تھیں، اور ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو عربز تھے ان کی زندگیاں اتنے سال نہیں تھیں، میکسیمم کوئی 100 تک جاتا ہوگا، میکسیمم لائف سپین جو اس ٹائم بھی تھا وہ 60 70 اسی طرح تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے پریشان ہوتے تھے کہ جو پہلے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسے قوم تھی تو ان کی زندگیاں لمبی تھیں، انہوں نے زیادہ عبادت کی تو ان کے اعمال، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں ایک یہ گفٹ دیا کہ یہ جو رات ہے، جو اس رات کو عبادت کرے گا تو اس کی جو عبادت ہے اس کا ثواب جو ہے ہر قسم کی کتنی بھی انسان کی زندگی زیادہ ہو، ہزارہا مہینے سے اس رات کی عبادت جو ہے وہ بہتر ہے، اس کی قدر و منزلت۔ تو یہ اس سورہ کا شان نزول ہے۔ اب ہم چلیں گے اہمیت سورت کی طرف، یعنی سورت کی اہمیت یا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ سورۃ القدر کی تفسیر اور اس کی اہمیت سے پہلے جو سائنز آف لیلۃ القدر ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم آتا ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر ایک پیسفل نائٹ ہوتی ہے، اس میں بہت ہی کم کوئی شر ہوگا، ورنہ یہ خیر ہی خیر اور سلامتی کی رات ہے۔ اس میں زیادہ تر روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ڈاگز ہیں وہ بھونکتے نہیں ہیں اور پلیزنٹ ویدر ہوتا ہے۔ سورج کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو شعاعیں ہیں وہ مدھم ہوتی ہیں، اتنی شارپ نہیں ہوتی۔ تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس کو ہم یعنی کہ حتمی چیز نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ہر رات کو یا ہر لیلۃ القدر کے بعد ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایکوریٹ ڈیٹ بتا سکتے تھے کہ کون سی جو لیلۃ القدر ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ہم لوگ لیزی نہ ہوں، ہم لوگ ریکلائن نہ کر جائیں، آرام سے باقی سستی کے ساتھ مہینہ نہ گزاریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایکوریٹ ڈیٹ تھی لیلۃ القدر کی اس کو کنسیلڈ رکھا، اس کو راز رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بتا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بتا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات نہیں بتائی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ آخری عشرے میں اس کو ڈھونڈیں۔ اور پھر ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری رمضان عبادت نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رمضان کے آخری عشرے کی عبادت کر لو۔ اس نے کہا میں آخری عشرے میں بھی عبادت نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم طاق راتوں میں عبادت کرو۔ تو طاق راتوں کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی کہ آڈ نائٹس جو نمبر ہیں 21 23 25 27 29، یہ 5 راتیں ہیں جن کا ہمیں ایک ملتا ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھیں کہ ہر جگہ جو ہے مون سائٹنگ یعنی کہ چاند دیکھنے کے دن مختلف ہوتے ہیں، تو ہم لوگ شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا آج ہی ہماری لیلۃ القدر ہے، کل کہیں تو نہیں تھی، کیونکہ کئی کنٹریز خاص کر جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے ہیں تو شک میں ہی ہوتے ہیں، کوئی ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتا ہے، کوئی ایک دن بعد میں، تو اس کی ازالت الشک کے لیے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اٹ از بیٹر کہ آخری عشرے کی تمام راتوں کو ہم لیلۃ القدر سمجھ کے ان میں عبادت کریں، صرف آخری یعنی کہ طاق راتوں کو، صرف آڈ نائٹس کو ہی نہ عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، بلکہ ایون نائٹس جو ہیں یعنی کہ 22 ہے، 24 ہے، 26 28 ہیں، ان پہ بھی عبادت کے لیے ہم فوکسڈ رہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ یہ سورت کیوں اہم ہے، اور سورت میں لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، تو لیلۃ القدر کی وجہ سے سورۃ القدر کی بھی اہمیت ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے اہمیت کیا ہے، اور وہ اس کے لیے ہم احادیث کو دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ دیکھتی تھی تو کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، لاسٹ 10 نائٹس میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے یعنی کہ ہارڈ ورک کے لیے تیار ہو جانا عبادت کے لیے، اور میں نے ان کو کبھی بھی اس طرح سے دیکھا نہیں کہ وہ اتنی برق رفتاری کے ساتھ اٹھ کے عبادت کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے، اپنے اہل کو بھی، اور اپنی رات کو زندہ کرتے تھے۔ رات کو زندہ کرنا بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے اپنی رات کو اسی طرح کرتے تھے جیسے دن کے وقت انسان ایکٹیو ہوتا ہے، رات کو بھی ایکٹیولی ایسے ہی الائیو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حدیث نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر ملے تو میں کیا دعا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی آپ کہ حضرت عائشہ کو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ بے شک آپ عفو ہیں، یعنی کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دیں، یعنی کہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دیں۔
پھر ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ حدیث ہمیں بخاری اور مسلم میں ملتی ہے۔ پھر حدیث نمبر 4 حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت سے محروم رہ گیا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم رہتا ہے۔ حدیث نمبر 5 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور آخری حدیث یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں سب سے زیادہ کوشش کیا کرتے تھے تمام سال کے مقابلے میں، یعنی کہ تمام سال کی جو عبادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کتنی ٹف تھی۔ دن کے وقت لوگوں کو پریچ کرنا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، پھر گھر والوں کو بھی دیکھنا، پھر رات کو قیام اللیل کرنا، لیکن رمضان میں وہ اس کو